شاعر نے سچ کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافر و روش کارواں بدل ڈالو۔ آج کے حالات تمہیں اگر نہیں بدلنے پر مجبور کیے تو پھر بتاؤ کون سے حالات تمہیں بدلیں گے، کب تم بدلو گے؟ لیکن ان حالات پر آج بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا۔ میں نے چند دنوں پہلے ایک آیت پڑھی تھی، ایک بیان میں کہا تھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے حق دین کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے اور ہدایت کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ رسول پوری دنیا پر یہ دین غالب کرے، یہ دین غالب آئے گا۔ تو بعض مجھ سے کہنے لگے مولانا سٹیج پر بیٹھ کر چلاتے ہو، کئی کرسیوں پر بیٹھ کر کہتے ہو کہ تمہارا دین غالب آئے گا، تمہارا دین تو آج ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر پاتا۔ ان ظالموں کو میں یہ کہتا ہوں، ان کو یہ میں کہتا ہوں، ان تمام حالات سے تم ہرگز یہ مت سمجھنا کہ دین غالب آئے گا۔ چاند پر بھی گہن لگتا ہے، لیکن جب گہن چھٹتا ہے تو چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ آج اگر امت مصطفیٰ پر گہن لگا ہے تو میں اپنے ان تمام نوجوانوں سے جو ابھی ان فوان شباب میں داخل ہوئے ہیں، ابھی یہ دنیا کو دیکھنے کے قابل بنے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ان آندھیوں سے، ان طوفانوں سے گھبرا کر کے نہ تمہیں دین بدلنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں اپنا مسلک و مذہب بدلنے کی ضرورت ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا، وہ ہو کر رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان میں سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الى ان تقوم الساعة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو بیت المقدس کے ارد گرد حق کے لیے لڑ رہی ہوگی۔ حضور نے فرمایا قیامت تک لڑتی رہے گی، لیکن ساتھ میں ان کے لیے میرے آقا نے فرمایا پوری دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں کچھ نہیں بگڑے گا، حضور نے فرمایا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کے گھر تباہ ہو گئے، بچے مر گئے، چھوٹے بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ نکل گیا، کسی کے سامنے اس کی ماں کی تڑپتی ہوئی لاش ہے، اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ سب تو بگڑ گیا، مال بھی گیا، دکان بھی گئی، تجارت بھی گیا، گھر بھی گئے، اولاد بھی، رشتہ دار بھی، اور حدیث میں کہا جا رہا ہے کچھ نہیں بگڑے گا۔ میرے عزیزو یاد رکھو میرے آقا کا فرمان حق ہے، کچھ نہیں بگڑے گا کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمام اسباب جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بگڑ گیا، بگڑا تو اس کا ہے جس کا ایمان بگڑ گیا، ایمان جس کا گیا اس کا سب بگڑ گیا۔ اور ہم نے ان بچوں کو دیکھا ہے آج، ارے رات کو سوتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا صبح ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود ایک دل دہلا دینے والی بات میں بتاتا ہوں۔ مصر کی سرزمین سے لوگ پانی کے بوتلیں اور ڈبے اٹھا کر کے بارڈر پر جا رہے ہیں، لیکن فلسطین غزہ کے وہ مسلمان کہتے ہیں اپنا پانی تم رکھو، اللہ کریم ہمارے لیے کہیں سے اپنی ہی زمین سے پانی عطا کرے گا۔ ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کیا آپ نہیں دیکھ رہے وقت کا بڑا فرعون روز الٹیمیٹم دیتا ہے 24 گھنٹے میں علاقہ خالی کرو، نکل جاؤ، گھر خالی کرو۔ کیسا ایمان ہے تمہارا کہ آنے والی بڑی بڑی میزائلوں کا اپنے سینے سے مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کل سے ہم یہی تھے، آج بھی یہی ہیں اور یہی رہیں گے اور اسی مٹی میں دفن ہو جائیں گے۔ یہ جو استقامت ہے، اسی کو میرے آقا نے فرمایا دنیا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ ایمان اگر مضبوط ہے تو کچھ نہیں بگڑا ہے۔
ارے 6 سال کی بچی، 6 سال کی بچیاں، ٹرینڈ چلا ہوا ہے ان کے محلوں میں، ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اپنے اپنے ہاتھوں میں مہندی سے اپنا نام لکھ رہی ہیں ہنسی خوشی۔ پوچھا ان سے کہ نام لکھنے کا ٹرینڈ کیوں چلا ہے ابھی جنگ کے حالات میں مہندی سے؟ کہتی ہیں کل کو اگر ہم اڑ گئے، چہرہ نہیں ملا، جسم نہیں ملا، ہاتھ اگر بچا ہوا ہو تو نام دیکھ کر ہمارے ماں باپ پہچان تو سکے۔ شہادت کا یہ جذبہ، شہادت کا یہ جذبہ 6 سال کے بچوں میں اگر آیا ہے، یقیناً ان کے سینوں میں ایمان موجود ہے۔